ہے آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیتے ہیں. اور آج جو ہوا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے کس طرح سے ایک ہیٹ سپیچ کو براہ راست نشر کیا گیا، یہ سوال ہے اور اس کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں سینٹ میں، ہم اس کو بھی کمیٹی میں اٹھا رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں کیا تھا. آپ نے جو اس میں انوالو ہے، جو یہ سرکاری نشریاتی ادارے کا جو آدمی انوالو ہے، آپ نے ایک ہیٹ سپیچ کو براہ راست نشر کیا ہے، جس کی نفرت انگیزی پھیلانے کے لیے آپ نے یہ پروپیگنڈا مشین ہے، پی ٹی وی جو نون ٹی وی ہے، جو پی ڈی ایم ٹی وی ہے، اس کو استعمال کر کے آپ نے اس کو براہ راست نشر کیا ہے. نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ پوری کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ کوئی بھی ہوتا چاہے ہماری پارٹی کا کوئی ہوتا، اس کی اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ ہیٹ سپیچ کو، نفرت انگیز پر مبنی ایک تقریر کو آپ وہ براہ راست نشر کریں. تو یہ بھی ہم چیز اٹھائیں گے. جی بابا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان نے بہت سنجیدگی سے جو ایک اور گھر رینسیک کیا نیم شب کو ایف آئی اے کے اہلکاروں نے لیا ہے، اور انہوں نے پہلے اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دی کہ اس کو سینٹ میں اٹھایا جائے. جو سینٹ کے اندر ہمارے سارے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کو ہم نے اٹھایا ہے. دوسرا لیگل سائیڈ پہ ہم اس کو 3 طریقے سے اٹھا رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ پرائیویسی آف ہوم، اور آرٹیکل 35 یہ کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو تحفظ اور ان کو ہر طرح سے کمفرٹ ملنی چاہیے گھر کے اندر. تو یہ جو کل کارروائی ہوئی ہے ماورائے آئین ہے. اس میں جو ضابطہ فوجداری کی سیکشن 103 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میجسٹریٹ کو ساتھ ہونا چاہیے. نہ آئے تو تب بھی ان کو اجازت ہے قانوناً، لیکن میجسٹریٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ جب وہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے ساتھ جا رہے ہیں رینسیک کرنے کے لیے ان کا گھر اور اس کی چادر اور چار دیواری پھلانگنے لگے ہیں، تو میجسٹریٹ صاحب کو اپنی ذمہ داری پوری طرح سے پوری کرنی چاہیے تھی اور وہ ساتھ ہوتے. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں ریڈ کریں گے، ریڈ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح سینیٹر صاحب کے اوپر ہوا ہے. ریڈ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس محلے کے 3 کم از کم 2 یا 3 یا اس سے زیادہ معززین کو بلایا جائے گا کہ ہم اس گھر میں داخل ہونے لگیں. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ضابطہ فوجداری 103 پڑھ لیں. اس کے بعد وہ جو اہل خانہ ہیں اس کو کہیں گے آپ کو کیا اعتراض ہیں اس ریڈ کے اوپر، وہ درج ہوں گے. پھر وہ چیزیں جو متعلقہ ہیں انویسٹیگیشن سے وہ درج ہوں گی، اور پھر ان کی انوینٹری بنے گی. ایسے نہیں ہے کہ یہ آئے، یہ ڈاکو کے آنے میں اور کسی قانون کے اہلکار کے آنے میں فرق ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو نہیں لگنا چاہیے کہ ڈاکو آ گیا. لاہور میں ایک فیملی نے ایک پہ فائر کر دیا، بیچارہ جان سے چلا گیا، انہوں نے سمجھا ڈاکو آیا ہے. تو ڈاکو راج میں ڈاکو طریقہ ہر جگہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسرا جو طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو انوینٹری بنے گی وہ باقاعدہ دکھائی جائے گی اور اس کی کاپی دی جائے گی، جس طرح سینیٹر صاحب کے گھر میں انہوں نے جو غیر آئینی کارروائی کی وہ بھی نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے یہ سارا جو عمل ہوا وہ غیر آئینی ہے. ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کو عزت دو، اور ایک طرف کہتے ہیں آئین کو عزت دو، ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. لیکن وہ ووٹ سے مراد وہ ووٹ ہے جو ان کو پڑتا ہے، پارلیمنٹ سے مراد وہ جس میں نواز شریف ہو سکتا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہو. اور تیسری جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے مل کے پاکستان میں امپورٹڈ حکومت، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے. کل بھی 2 بڑی آوازیں میڈیا سے غائب ہو گئی ہیں، اور یہ سارا ماحول پیدا کرنے کا جو سبب ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ وہ -1 عمران کرنا چاہتے ہیں، جو کبھی بھی نہیں ہوگا. -1 کرنے والے خود مائنس ہو جائیں گے. ہم نے آج ابھی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے لائرز کی، وہ جا رہے ہیں اور میجسٹریٹ صاحب سے جا کے جو انہوں نے آرڈر لکھا ہے، وارنٹ لکھا ہے، وہ کس بنیاد پہ انہوں نے لکھا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کرمنل لاء کی پچھلے 40 سال سے اور کانسٹیٹیوشن کی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ پہلے پرچہ ہوگا اور اس کے بعد چھاپا مارا جائے گا اگر کوئی تفتیش میں بات آتی ہے کہ برآمدگی ہم نے کرنی ہے. تو یہ جو پہلے ایڈوانس اینٹیسپیٹری سیزر اینڈ سرچ ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایف آئی اے ایکٹ 1975 کے اندر
یہ موجود نہیں ہے. ضابطہ فوجداری لگتا ہے وہاں بھی. تو اس لیے میجسٹریٹ صاحب کو ہم پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جو میٹیریل انہوں نے دیا ہے کہ ہم ایک پارلیمنٹیرین کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں, اس میٹیریل کی کاپی آپ ہمیں سپلائی کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم ریٹ پٹیشن میں جائیں گے اور اس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے اور مثالی کیس بنائیں گے کہ صرف سبق سکھانا اگر کسی کو مقصود ہے تو وہ یاد رکھے کہ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں. اب اگر سڑک پہ ہم جاتے ہیں اور سڑک پہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے, ہر وہ گھر جس میں بلب جلتا ہے, ہر وہ گھر جس میں روٹیاں پکتی ہیں, ہر وہ گھر جس میں پنکھا چلتا ہے, وہ سارے کے سارے سڑک پہ ہوں گے. اور آج کا میں آپ کو تازہ ترین جو بتائی گئی ہے اکنامک سچویشن, میں دو صرف اس میں سے جملے آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ببل کی طرح پھٹنے لگی. یہ لفظ ایک جگہ استعمال ہوئے ہیں. دوسری جگہ یہ کہ میلٹ ڈاؤن اپنی آخری حد پہ چلا گیا ہے اور پوری ریاست کے سارے ریسورسز اور تمام ادارے صرف عمران خان روکو اور پاکستان تحریک انصاف کو روکو, آزاد آوازیں روکو, میڈیا کے اوپر روکو, اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان حالات میں دو آپشنز پاکستان کے پاس بچتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروائے جائیں. میں شدید ترین الفاظ میں لائرز کی طرف سے بھی اور پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں یہ جو چھاپا مارا گیا ہے. اور آپ ذرا دیکھیے, جب وفاق کے اندر قانون کی بالادستی کا یہ عالم ہوگا تو باقی جگہ یہ ایف آئی اے کیا کیا نہیں کرتی ہوگی. پھر ساتھ اگر کوئی پولیس جاتی ہے, ایف آئی اے کی اپنی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ایک پولیس ہے, بائی ڈیفینیشن ایک پولیس ہے. لوکل پولیس کس کی اجازت سے گئی؟ وہ ان کی اجازت سے گئی ہے کہ اس وقت ماڈل ٹاؤن کے جتنے بڑے ملزم ہیں, ایک تو جو امپورٹڈ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ملزم ہے اور باقی سارے ملزم ان کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کیا گیا. یہاں پولیسنگ کبھی اچھی ہوا کرتی تھی, لوگوں کو اعتبار بھی ہوتا تھا, اب وہ اعتبار اٹھ گیا ہے اور کل کا جو واقعہ ہے یہ شدید ترین ہے اس سلسلے میں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں, ان قوانین کو یا تو حکومت اعلان کرے کہ یہ سارے کے سارے قوانین ہم ایک جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں, ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں, ملک سرزمین بے آئین کر دیں آپ, پھر تو یہ چل سکتا ہے. اور اگر نہیں تو میں ابھی اپنی اصل جو مرکز ہے ہماری طاقت کا, وکلاء کا, وہ ہے بار اینڈ بینچ. میں تو یہ مطالبہ کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ اس بات کا بھی یہاں پہ نوٹس ہوتا رہا اس سے پہلے کہ کس نے کیا تقریر کی, کہاں کی, کیسے کی, اس کا بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ جس کی تقریر کرنے والوں کو بھی تحفظ ملتا ہے, جس طرح سے عدلیہ کو تحفظ ملتا ہے آئین میں اور فوج کو تحفظ ملتا ہے آئین میں, پارلیمنٹ کے لوگ جب بولتے ہیں پریسنکٹس آف دی پارلیمنٹ میں تو ان کو بھی تحفظ ملتا ہے. لیکن کیا پولیس پارلیمنٹ سے حاوی ہے؟ یہ ٹیسٹ کیس ہے. مجھے امید ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی ہی ول پٹ ہز فٹ ڈاؤن. یہ کوئی بزنس ایز یوزول نہیں ہے, یہ کوئی معمول کی کارروائی نہیں ہے. اور اس پہ وہ پارٹیاں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ بولیں اور ساتھ دیں اپنے پیئر کا, ساتھ دیں فیڈریشن آف پاکستان کے اس ممبر کا. جی اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر بابر اعوان سے جی آپ کے کارکنوں کی جو گرفتاری ہے چاہے وہ قابل مذمت ہے, لیکن آپ کی دوری حکومت میں ہم صحافیوں نے ایک بدترین حال دیکھا. ہمارے صحافیوں کو کڈنیپ کیا گیا, ان کو مارا گیا, ان پہ فائرنگ کی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں نوکریوں سے نکالا گیا, نوکری سے کیا وہ قابل مذمت تھی؟ دوسرے سوال میرا آدم سواتی صاحب سے, آدم سواتی صاحب نے ہینڈلر کی بات کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھاپے جو ہے یہ شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے یا ہینڈلر کا مطلب جنرل باجوہ صاحب اور اس کی ٹیم ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر ہینڈلر وہی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اگر آپ ناواقف ہیں تو میں اس کا کیا بیان کر سکتا ہوں. ہینڈلر وہی ہے جو جانتے تھے کہ شہباز شریف زرداری کرمنل ہیں اور ان کرمنل کو جو ہے مسند پہ بٹھایا گیا. یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, وہ ہے ہینڈلر. ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ملک پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. سیلاب کی حالت کو آپ ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد معیشت کو دیکھ لیں.
किस समझ जा रहा है मुल्क को। और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, जब तक चादर और चार दीवारी सैफुल्लाह नियाजी के साथ अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियां नहीं खड़ी होंगी, मीडिया नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये हैंडलर को देखना चाहिए। जी डॉक्टर बाबर रहमान, आपसे एक मासूम सा सवाल है। इस वक्त ये बात तकवीयत पकड़ रही है, बल्कि खदशात तकवीयत पकड़ रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपके कप्तान किसी अहम एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि श्रीलंका की धमकी दी जा रही है, मुल्क तबाह और बर्बाद है और आप लोग सड़कों पे निकलने का नाम ले रहे हैं। क्या वाकई कोई ऐसा अमल किया जा रहा है कि इस मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए? लाला, वो तो हो चुका है ना। 4 महीने में श्रीलंका से हम आगे निकल गए। श्रीलंका में प्राइसेस ये नहीं है जो यहाँ हैं, नंबर 1। श्रीलंका में गिरफ्तारियाँ इस तरह से नहीं है जो यहाँ हैं। श्रीलंका में उन्होंने सबसे बड़े इक़्तिदार के मरकज़ पे अवाम चढ़ के दौड़ गए। उसके दरमियान अगर कोई रुकावट है, PTI है, इमरान खान है, हमारा जमहूरी एजेंडा है। तीसरी बात ये कि जो कुछ कल सेनेटर साहब के साथ हुआ, श्रीलंका में तो किसी जगह नहीं हुआ। वो जो स्ट्रीट जस्टिस करने की वहाँ लोगों ने कोशिश की, वो लोगों ने की, सरकार ने वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। तीसरा ये कि श्रीलंका बनाने के लिए आप थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। थोड़ा सा पीछे से मतलब ये 72 साल। ये 72 साल कौन था यहाँ? ये मौलाना साहब के अब्बा जी थे कि नहीं थे? बाकियों के दादाजी थे या नहीं थे? इनके अब्बा जी, इनके दादाजी, इनके बेटा जी, इनकी बेटी जी, इनके बहनोई जी, इनकी साली जी, इनके साला जी, और उनके समधी जी और समधियों के भी समधी जी इस सारे निज़ाम का हिस्सा थे ना। तो ये सवाल आपका लाला बिल्कुल ठीक है कि ये जो चोरों और डाकुओं ने मुल्क को श्रीलंका की तरह बनाने की कोशिश की है, उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि हम जो उसको कहते हैं अल्टीमेट सॉवरन, आईनी इंटरप्रिटेशन की ज़ुबान में, कि आखिरी जो मालिक और मुख्तार है मुल्क का वो आम आदमी है जिसने वोट देना है। आपका भी एक वोट है, यहाँ जो खड़े हैं उनका भी एक वोट है। आखिरी हाल ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। जब ये महंगाई मार्च यहाँ लेके आए थे जिसमें से कांपती टांगें निकली थी, उस मार्च में ये सारे कहते थे कि इलेक्शन के अलावा कोई इलाज नहीं है। क्यों भाग रहे हैं? 2 वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह ये है कि हमारी 2 सीटें जहाँ पे उन्होंने पंजाब में अपने लोग जितवाए, वो 24 घंटे गिनती करने के बाद कहा 49 सीटें हमने वोटें ज़्यादा ले ली हैं, धांधली हुई। अब जो 9 जगह इलेक्शन हो रहे थे, इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे कौन भागा है? भागने वाले कह रहे हैं हमें इलेक्शन मुलतवी करने का दुख हुआ है। मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं कल पेशावर में था, पेशावर हाई कोर्ट में किसी केस में गया हुआ था, वहाँ मुझे सहाफ़ियों ने पूछा, उन्होंने कहा कि एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि जी हम रिट पिटीशन करेंगे कि फ़ौरन इलेक्शन कराया जाए। मैंने कहा वो पार्टी अपोजिशन में, कहते हैं नहीं PDM में। तो मैंने कहा वज़ीर उसका है, कहते हैं वज़ीर उसके 2 हैं। तो मैंने कहा ये फैसला ही काबीना का है, या वो शर्म करें या फ्रॉड छोड़ दें लोगों के साथ करना। सर, जब से आप लोग अपोजिशन में हैं, एक तासुर जा रहा है कि आप फ्रेंडली अपोजिशन खेल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी अहम कमेटी है, चाहे इंसानी हुकूक की हो, चाहे वजारत दाखिला से मुतल्लिक हो या इत्तलात से मुतल्लिक हो, ये कमेटियाँ भी आपकी है, लेकिन आपके मसाइल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़्यादा नज़र आते हैं। कमेटियों में उस तरह का वर्कआउट जो है वो नज़र नहीं आता। इस पर कमेंट देखें, ये एक और मिसाल है उस मीडिया ब्लैकआउट की जिसका हम यहाँ बार बार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ से जो काम होता है वो मीडिया में उसको रोका जाता है, वो वहाँ पर नज़र नहीं आता। आप देखें, आज ये वाक़या हुआ, सुबह मीटिंग कॉल होगी। और नंबर 2 मैं आपको बताऊं, हम इस चीज़ का हमने सख्ती से नोटिस लिया है कि बारहा बुलाने के बावजूद मिनिस्टर भी भागते हैं इन कमेटियों से और अफसरान भी भागते हैं इन कमेटियों से, इसलिए कि वो पार्लियामेंटेरियंस का सामना करने से कतराते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस का सामना करने से घबराते हैं। और वो इसलिए घबराते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है। सवाल सीधा है, सवाल आईनी है, सवाल कानूनी है, मगर जो काम हो रहा है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए और ये जो सियासी इशराफिया हम पर मुसल्लत है, वो सारा गैर कानूनी और गैर आईनी है। मगर ये जंग जारी है। हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी, हम कमेटीज़ में भी, हम सड़क पर भी,